محترم فرداللہ بابر سے، محترم ٹک سے، آپ فرداللہ بابر صاحب اور محترم افراسیاب اٹک صاحب اور باقی جتنے بھی ہمارے ساتھی اور یہاں پر موجود ہیں، جو صحافی بھائی ہمارے یہاں پر موجود ہیں، سب سے پہلے شکریہ سب کا۔ تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ بھی بتاتا چلوں کہ آج کیا ہوا۔ ہم نے آج بکنگ کے لیے کال کی تھی اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کے لیے، کیونکہ جو 2 دن پہلے عمران خان صاحب کی وہاں ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی اے ٹی ایم کو نام لیے بغیر انہوں نے کہا تھا کہ فنڈنگ ہو رہی ہے کہیں سے، تو 2 دن ہم نے اسمبلی میں بولنے کی کوشش کی، لیکن 2 دن بہت ہی انہوں نے اجلاس ختم کیا۔ آج ہم نے پریس کانفرنس کے لیے یہاں پر کال کی اسلام آباد پریس کلب میں، اور پھر پریس کلب جب ہم یہاں پر پہنچے تو یہاں پر ماحول کچھ بدلا ہوا سا تھا۔ یہاں پر جو صدر صاحب تھے، سیکرٹری صاحب تھے، وہ تو موجود ہی نہیں تھے۔ باقی جو پریس کلب کا اسٹاف تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں یہ بات کنوے ہو چکی ہے کہ آپ پریس کانفرنس یہاں پر نہیں کر سکتے، کیونکہ نام بکنگ میری اور علی وزیر صاحب کے نام سے ہوئی تھی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کیا وجوہات تھی کہ انہوں نے ان کو پریشرائز کیا، تو خیر اب بات بہت ہی میرے خیال میں سب کو پتہ ہے، لیکن احتجاجاً یہ پریس کانفرنس آج ہم اس پر باہر لان میں پریس کلب میں کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ پاکستان کی صحافت کی تاریخ ایک بہت ہی سیاہ دن کے نام سے، سیاہ دن کے طور پر اس دن کو یاد رکھا جائے گا کہ آپ 2 منتخب ممبران اسمبلی کو یہاں پر بولنے نہیں دے رہے ہیں۔ صحافت جب اگر کوئی پریس کلب میں نہیں بولے گا تو پھر اور کہاں پر بولے گا؟ وہ جو ان آفیشیل میڈیا بلیک آؤٹ تھا وہ تو پہلے سے تھا جب ہم بولتے تھے اور وہ چیز ریکارڈ پہ نہیں آتی تھی، لیکن اب تو انہوں نے ان آفیشیل بین قسم کا بھی لگا دیا ہے کہ آپ یہاں بول بھی نہیں سکتے۔ ہم نے اسمبلی کے باہر بھی پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی اور ان صحافیوں کو بھی ہم نے مطلع کر دیا تھا کہ نماز کے بعد ہم یہاں پر پریس کانفرنس میڈیا ٹاک کریں گے، لیکن وہ بھی بدقسمتی سے جب ہم وہاں پر آئے تو وہ بھی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ تو احتجاجاً یہ پریس کانفرنس ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ بات ہم ضرور ریکارڈ پر لانا چاہیں گے کہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے پاکستان ریاست کی جو سیکیورٹی ادارے ہیں، جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، نہ وہ پہلے ہماری آواز کو دبا سکی ہے، نہ وہ اب دبا سکتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو مزید دنیا میں پہلے بھی ایکسپوز کر چکی ہے اور اب مزید دنیا میں اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہے۔ یہ مطلب اس دور میں وہ نہ کسی کی آواز کو دبا سکتے ہیں اور نہ کسی کی آواز کو وہ کنٹین کر سکتے ہیں۔ ہم آواز دنیا تک پہنچائیں گے، اور بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ ذرائع ہیں اس طرح کی کہ جتنے بھی عملیات ہیں وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مزید ایکسپوز کر رہے ہیں۔ میں پریس کانفرنس ہمیں اس سلسلے میں کرنی تھی کہ عمران خان صاحب نے وانا میں جا کر ایک بیان دیا تھا کہ نام لیے بغیر کہ یہاں پر چند لوگ ہیں، ان کی جو لیڈرشپ ہے وہاں کو افغانستان سے فنڈنگ آتی ہے اور ان کو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے فنڈنگ ہو رہی ہے، اس کا جواب تو میں آخر میں دوں گا، لیکن میں خان صاحب سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ بڑی آپ کو فکر ہے اس چیز کی کہ ہمیں فنڈنگ ہو رہی ہے۔ اس سے 2 دن پہلے آپ نے اورگزئی میں کہا تھا کہ ان کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے، مطالبات ان کی ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں وہ بیان کسی کو شاید ناگوار گزرا تھا، تو اس لیے زبردستی آپ کے ذریعے یہ دوسرا بیان انہوں نے کہلوایا ہے کہ ہمیں باہر سے کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہماری فنڈنگ کے تو بعد کی بات کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ پہلے آپ ذرا اس فنڈنگ کی بھی تھوڑی سی ڈیٹیل بنائیں۔ وہ $33 بلین جو امریکہ نے دیا ہے اور ہماری فوج کو دیے، ہمارے سیکورٹی اداروں کو دیے ہیں، ذرا اس کا بھی تھوڑا بریک ڈاؤن ہمیں بتائیں کہ وہ کہاں پر خرچ ہوئے، کس مد میں خرچ ہوئے۔ اگر تھوڑی ہمت ہو تو اس کی بھی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں، یا پھر ہمیں اس کی بھی بتا دیں کہ جو آپ یہاں پر جو گڈ بیڈ جو طالبان وغیرہ جو ہے ان کو فنڈنگ کون کر رہا ہے۔ آپ پھر ذرا یہ بھی ضرورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کو فنڈنگ کون کر رہا ہے۔ یہ بھی ذرا ہمیں بتائیں کہ وہ جو ایران میں آپ نے کہا تھا کہ ہماری سرزمین جو ہے ایران میں مداخلت کے لیے یوز ہوئی ہے،
تو وہ جو ایران میں مداخلت کر رہے تھے ان کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، اس کی بھی ذرا ہمیں ذرا قوم کو بتائیے. حافظ سعید کو فنڈنگ کون کر رہا ہے، اس کی بھی ذرا قوم کو بتائیے. یا آپ نے جو نیو یارک ٹائمز کو چند دن پہلے کے انٹرویو دیا تھا کہ پاکستان یہاں پر جو ملیٹنٹس ہیں ان کو پاکستان آرمی نے بنایا تھا، تو ان کو فنڈنگ کون کر رہا تھا، ذرا پھر ان کو بھی وہ بھی ذرا پھر آپ قوم کو بتائیں کہ ان لوگوں کو فنڈنگ کون کر رہا تھا. یہ ایک عجیب قسم کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. مطلب الزامات ہیں ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد دوسرا. اب اگر الزامات پہ بات آتی ہے تو میرے خیال میں انہوں نے کسی کو بھی اس طرح چھوڑا نہیں ہے. پی ایم ایل این پر الزام لگایا ہے کہ بھائی آپ مودی کے یار ہیں، پیپل پارٹی کے بارے میں کہا ہے کہ آپ غیروں کی زبان بولتے ہیں. ہمیں یہ کہا ہے کہ بھئی آپ فورن فنڈڈ ہے، ایم کیو ایم بھی فورن ایجنٹ ہے، ایم پی بھی فورن ایجنٹ ہے، پی کے ایم ایف بھی فورن ایجنٹ ہے. تو پاکستانی عوام کو تو یہی لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں. پھر تو صرف باقی آپ ہی بچیں. اور آپ کو پوری دنیا جانتی ہے کہ کتنے کنٹرولڈ ہے آپ کی رائے، آپ کی پولیٹیکل اوپینین کتنے کنٹرول ہے. آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں ہی نہیں، آپ اپنی رائے کے مالک ہیں ہی نہیں. اپنی مرضی سے آپ کچھ بول ہی نہیں سکتے. یہ پوری دنیا کو معلوم ہے. تو میرے خیال میں آپ کو پوری دنیا کو، پورے پاکستان کے عوام کی رائے کی توہین وہ تو کرتا رہے، لیکن اس طرح کے الزامات سے آپ کسی چند افراد کو تو خوش کر لیں گے، لیکن وہاں جس زمین پر آپ گئے تھے، جن لوگوں سے آپ مخاطب تھے، آپ نے ان لوگوں کی رائے کی بھی توہین کی ہے، ان لوگوں کو بھی توہین کی ہے، ان لوگوں کی جذبات کی بھی توہین کی ہے. تو میرے خیال میں اس پر آپ کو قوم سے معذرت کرنی چاہیے. میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. علی بھائی بھی بات کریں گے، وہ کس لیے گئی تھے اس بات پر بھی علی بھائی بات کریں گے. لیکن یہ بات بتانا ضرور سمجھوں گا کہ آپ نے جو الزام لگایا ہے، پھر آپ کو بہت زیادہ فکر پڑی ہے. میں نے جتنی ملیٹنٹ تنظیمیں یہاں پر گنوائی آپ کو، ان کی فنڈنگ کا آپ کو فکر نہیں ہے. پی ٹی ایم جو ایک پرامن تنظیم ہے، جو بالکل نان وائلنٹ تنظیم ہے، پرامن جو جہاد کے ذریعے اپنے ڈیمانڈس کے لیے اپنی کوشش کر رہی ہے، وہ اس پرامن تنظیم کو آپ کی بہت پڑی ہے کہ بھائی سال اس کو پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. میں اس ڈیٹیل میں مزید جانا ہی نہیں چاہتا کہ مجھے پیسہ آتا ہے یا نہیں پیسہ. مجھے آپ لوگوں کے الزامات کی پرواہ ہی نہیں ہے، نہ میں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن دوں گا، کیونکہ ہم مزید یہاں پر اپولوجیٹک زندگی نہیں گزاریں گے. ہاں، یہ ہم تب شاید اس کی ڈیٹیل آپ کو دیں کہ بھائی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، نہیں آ رہی، یا اس کی وضاحت دیں. سپریم کورٹ میں کیسز آپ کے پڑے ہوئے ہیں فورن فنڈنگ کے، آپ الزام ہم پر لگا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ، ہم اس وقت الزام دیں گے کا جواب دیں گے جب آپ مولانا فضل الرحمان کی ان الزامات کا جواب دیں گے جنہوں نے آپ کو کہا تھا کہ بھائی آپ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. تو پھر تو آپ ہی ان کا جواب دیں. تو اگر آپ نے ان کو جواب دے دیا، پھر بھی ہم بھی آپ کی اس کی جو بے بنیاد یا جو فضول قسم کے الزامات ہیں اس کے جواب دے دیں گے. تمام ساتھیوں کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ. اوور ٹو علی وزیر صاحب. مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے خٹک صاحب، فرد اللہ بابا صاحب جسے دوسرے ساتھی حضرات اور خصوصاً وہ صحافی جنہوں نے مشکل وقت کے باوجود بھی یہاں سوشل میڈیا کے ذریعے جو پریس کانفرنس ہو رہا ہے، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. اور ساتھ ہی وہ لوگ جو اس دکھ درد کو جو زیادتی اس خطے میں پشتونوں کے ساتھ ہو رہی ہے، انہوں نے یہاں پر موجودگی لازمی قرار دیا. میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک اس پریس کانفرنس کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ پڑی کہ ہم نے کہا کہ اس کی اس حوالے سے وضاحت کرے، کیونکہ وہ حلقہ جو ہے NA50 وہ میرا ہی حلقہ ہے. پھر ساؤتھ وزیرستان میرا آبائی علاقہ ہے. جس طرح آپ لوگوں کو سب پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے پہلے جو قوموں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کی، علاقائی حوالے سے، قومی حوالے سے، سوشل میڈیا پہ تقریباً 10-15 دن وہ چیزیں چلتی رہی. انہوں نے اس کی کنفرمیشن نہیں کرتے رہے. کوئی جو ان کے اپنے ہی ساتھی ہیں، انہوں نے بہت ایسے لہجے استعمال کیے دونوں طرف سے کہ انہوں نے بالکل اس چیز کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کہاں اس سے ڈائریکشن ہو رہا ہے کہ آپ لوگ جو ان کے ذریعے PTM کے ذریعے ایک یکجہتی بنی ہوئی ہے قوموں کے درمیان، اس کو سبکتاز کرنے کی کوشش کی. جس طرح انگریزوں نے یہاں پہ ایک طریقہ کار اختیار کیا تھا، پھر انہوں نے بالکل سیم وہی طریقہ اختیار کیا. اور قومیں بالکل اس ملک کے حوالے سے انہوں نے
ٹھیک ہے PTM ایک تنظیم ہے جو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، لیکن ہمیں اس سوچ کی فکر تھی اس وقت کہ یہ قوموں کی لڑائی کی طرف نہ لے کے جائے، جس طرح اس نے جلسے میں کہا تھا کہ یہاں پھر آپ کی جو لڑائیاں ہے وہ صدیوں تک چلتی رہتی ہے۔ ہمیں بڑے افسوس سے ان باتوں کی بھی ساتھ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے جب وہ وزیرستان گئے تو وزیرستان میں انہوں نے جو سب سے نامناسب لہجہ استعمال کیا وہ پہلے میں بلاول بھٹو کے جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے، میں اپنے علاقے اور عوام کی طرف سے، کیونکہ جب بعد میں مجھے فون آ گئی تو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس وقت اردو کی ان الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، پہلے تو وہ اردو کو نہیں سمجھ رہے تھے، پھر اردو میں اس لفظ میں جانا کہ صاحبہ اور صاحبہ کے حوالے سے پھر ان لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہی بن جاتی ہے کہ وہ ان میں موقع پر تفریق کر لیں۔ تو اس حوالے سے جو انہوں نے وہاں پہ بلاول بھٹو کے ذریعے کے حوالے سے جو زبان استعمال کی اپنے علاقے کی طرف سے اور اپنے عوام کی طرف سے، اس پہ میں معافی چاہتا ہوں کہ وہاں پہ ہمیں مزاحمت کرنی چاہیے تھی اس طرح کے الفاظ کا، اور ان کو میں کہتا ہوں کہ بحیثیت وزیر اعظم اس کو اس سرزمین جو انتہائی انگریزوں کے خلاف سے لے کر ابھی تک ہمیشہ غازیوں کے خلاف لڑی ہے، اس سرزمین پر ایسے الفاظ کہنا میرے خیال میں انہوں نے اپنی اس ہر حوالے سے اس ملک کی، اپنی حیثیت کی، اپنی پارٹی کی، اپنی سوچ کی، جو میرے خیال میں سب سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم یا اس کے فٹنس سرٹیفکیٹ دینا چاہیے، جو بھی جس عہدے پہ اس طرح ذمہ دار عہدے پہ آنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، ساتھ دوسرے جو مشران ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی پھر اس نے فنڈنگ کے حوالے سے بات کی۔ دیکھیں ہم بارہا اسٹیج پہ اس چیز کو کلیئر کر چکے ہیں کہ دیکھیں ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے، ہم قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، تقریباً ہم اس چیز کو پوری قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، اس ملک کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں سے ہم نے اس ملک کی حوالے سے غداری کی بات کی ہو، کسی سے ملے ہو، کہیں سے ہم نے فنڈنگ کی بات کی ہو یا فنڈنگ ہمیں موصول ہوئی ہو، اگر آپ کو کسی کے اوپر شک ہے تو ہم نے جس طرح لاپتہ افراد کی ہم ذکر کرتے ہیں کہ ان کو قانون کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ جو گناہ گار ہو اس کو سزا ملے اور جو بے گناہ ہو اس کو رہائی ملے۔ اس طرح اگر PTM میں کوئی ایسی بات ہے تو بے شک آئین بھی موجود ہے، اس کے آرٹیکل بھی موجود ہیں اور قانون میں ان کی سزائیں بھی موجود ہیں، وہ بالکل ہم پہ اپلائی کریں، بشک کہ حقیقت کی بنیاد پہ ہو۔ ہم اپنے آپ کو بحیثیت ممبران اس چیز کو اس ریاست کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جہاں سے بھی فنڈنگ آ رہا ہو یا جہاں سے بھی ہمیں کوئی کسی فارن ایجنڈے پہ ہم پیرا ہو تو ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے، ہمیں بالکل اس ریاست کو اختیار ہے کہ وہ ہمارے سے اس چیز کی سزا بھی دلا دے قانون کے ذریعے، لیکن اس طرح پہ بنیاد پر پروپیگنڈے سے کہ ایک جگہ پہ تم کہتے ہو کہ PTM کے جو جائز مطالبات ہے اور میں 15 سال سے چیخ رہا ہوں، لیکن اس کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے۔ ساتھ ہی وہ ساؤتھ وزیرستان میں PTM کا نام لیے بغیر وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہاں پہ پاکستان کے خلاف لوگوں کو ابھرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف اس کو ریئیکشن بڑھانا چاہتے ہیں، جو انہوں نے الفاظ کے استعمال کیے تھے۔ لہٰذا ہم اس ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس طرح کے الزامات بار بار نہ دہرائے، وہ ایسا عمل کرنے سے پرہیز کرے جس کی وجہ سے جو ہم اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی قوم کی حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، کل وہ اس طرف چلی جائے کہ اس کی واپسی ناممکن ہو، کیونکہ آج ہم اس ملک کے دارالحکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی ریاست سے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مہربانی کریں ہمارے ساتھ آپ لوگ اس طریقے سے آئے جو ایک ریاست کا اپنے شہری کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمیں اس چیز جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج ہمیں جو اس پریس کانفرنس سے اس پریس کلب میں روکا جا رہا ہے، یہ بھی کسی کی بات ہے، آپ لوگ سب ہی بہتر سمجھتے ہیں، اور صحافیوں حضرات سے میری اپیل ہے کہ وہ آئندہ کے لیے ایسی حکمت عملی بنا لے کہ ہر شہری کو یہ حق حاصل ہو کہ اس کے ساتھ اس کی جو بھی بات ہو، سیاسی ہو، علاقائی ہو، قومی ہو، شعوری طور پہ انہوں نے جو بات بھی کرنی ہو اس ریاست کے ساتھ کرنی ہو یا مخالف پارٹی کے حوالے سے کرنی ہو، کیونکہ پریس کلب ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہر انسان کو آزادی حق کا حق حاصل ہوتا ہے۔
تو میں گزارش یہی کرنا چاہتا ہوں آخر میں ایک بار پھر کہ اس بندے جو کسی اور کے کہنے پر ایک جگہ پہ اور اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، دوسری جگہ پہ اور اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، اس طرح اگر ان کو اپنی حیثیت کا پتہ ہوتا تو کل اس کی جو بیجنگ میں استقبال ہوئی ہے، میرے خیال میں اس کو وہ دورہ کینسل کر کے واپس آنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر بیجنگ کا صدر آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ٹینڈر تیارے وہ لگا لیتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے، اور آپ کو جب وہاں پہ جاتے ہیں تو لوکل گورنمنٹس کی ڈپٹی میئر ہے، وہ میرے خیال میں آپ کے استقبال کے لیے آتی ہے. تو میرے خیال میں آج اس ملک کی اور اس ملک کی اس بندے نے جتنی بے عزتی کی ہے شاید پاکستانی تاریخ میں کسی ریاست کے ایسے ذمہ دار کی بے عزتی نہیں ہوئی ہوگی. لیکن وہ سوری میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بے عزتی کی کیا بے عزتی ہوگی جو بار بار یہ کبھی ایران میں بے عزت ہو رہا ہے، کبھی کہتا ہے کہ جرمنی اور جاپان کی جو سرحدیں ملتی ہے اور اس پہ جو مطلب ہے، کبھی وہ کیا کہ یعنی ایسے باتیں جو ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ سوری ٹو سے کہ وہ اپنی حالت میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے جب کو اس کو ملنا ہوتا ہے کسی ایسے حوالے سے. تو ہم ایران کے حوالے سے جو اس نے اسٹیٹمنٹ وہ اس نے مجبوری کے تحت یا خوشی کے تحت یا کسی اور حالت میں دیا ہو، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، مکمل طور پر اس کی حمایت کرتے ہیں کہ واقعی یہ کہ یہی چیزیں یہاں پہ موجود ہیں اور اس کو وہ کنٹرول کرنی چاہیے. جہاں تک تائید کی ہے، اور ساتھ ہی مطلب ہے وہاں پہ جو اس نے BBC کو یہ انٹرویو دیا کہ ریاست کے اداروں نے ریاست کے سیکیورٹی اداروں نے یہاں پہ طالبان اور جو دوسری شدت پسند تنظیمیں ہیں وہ بنائی ہیں، اب اس کو ختم کرنے کا وقت ہے اور اس کو ہم ختم کر رہے ہیں. جہاں تک بنانے کی بات ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، ہم اس کی ختم کرنے کی حمایت اس وقت کریں گے جب ہمیں یہ محسوس ہو کہ اب یہ ختم کر رہے ہیں. لیکن ابھی جو عمران ساؤتھ وزیرستان گیا تھا تو وہاں پہ ایک بہت بڑی پروگرام جو ہے نا وہ افغانستان کے حوالے سے لانچ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ مختلف تنظیموں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. وہاں پہ الفتح کے نام سے افغانستان میں انٹری ہو رہی ہے. وہاں پہ آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک بیان دیکھا ہوگا جو تحریک طالبان، حالانکہ تحریک طالبان کی پمفلیٹ میں اور سرکاری پمفلیٹ میں واضح فرق ہوتا ہے. وہ جو پمفلیٹ پھینکا گیا تھا ہمیں یہ شک ہے اور وہاں لوگوں کو کنفرم ہے کہ وہ سیکیورٹی اداروں نے وہ ماحول کو سازگار بنانے کے لیے اصل میں عمران کا وہاں پہ جانا اور اس طرح لہجہ استعمال کرنا، PTM نے وہاں جو دہشت گردی کے روک-تھام کے لیے، دہشت گرد تنظیموں کو روکنے کے لیے جو وہاں پہ ایک پالیسی، ایک سوچ اور وہاں پہ ایک منظم فارم بنایا ہوا، منظم ماحول بنایا ہوا، اصل میں اس ماحول کو توڑنے کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا. جو وہ اس نے کہا کہ اس ماحول کو، کیونکہ اس نے اس سے پہلے بہت سی سیاسی پارٹیوں نے وہاں پہ اس ماحول کو توڑنے کی کوشش کی. مذہبی حوالے سے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن اس میں اتنے اثرات نہیں تھے جو اس نے عمران خان کے ذریعے. لیکن یہ ایک اور بات ہے کہ سچائی ہمیشہ اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہے. جو ہماری تنظیم میں، ہماری سوچ و فکر، نظریے میں PTM میں سچائی ہے، اس سچائی نے پھر اس کو ننگا کر دیا اسی ریاست کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے اور پھر مظلوم قوموں کے سامنے. تو میں ایک بار پھر ان بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آئے، جو پریس کے ہیں کہ اتنی سخت دباؤ کے باوجود بھی آ گئے، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. وہ سوشل میڈیا کے ممبران جو انہوں نے وہ ڈائریکٹ لائیو چلا رہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور ساتھ ہی وہ مختلف سیاسی، سماجی اور سیاسی پارٹیوں کے سربراہان، لیڈران جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے وہ اس چیز کو ہمارے موقف کی اور ہمارے ساتھ ہمدردی کی اور ہماری جو نظریہ ہے اس کے ساتھ اس کو سچائی پر مبنی کرنے کی جو وہ ہمارا ساتھ دے رہے، ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مختصر عرض کروں گا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جو بات میں یہاں کر رہا ہوں اس کا ذکر کل اخبارات میں نہیں ہوگا. میں آپ کا شکر گزار اس لیے ہوں کہ کچھ سوشل میڈیا پر اور ویسے ہی جو 20-25 لوگ جمع ہوئے ہماری بات سننے کے لیے، میں آپ کا شکر گزار ہوں. آج جو واقعہ ہوا، میں تو PTM کے نوجوان جو ممبران قومی اسمبلی ہیں ان کی آواز میں آواز ملانے کے لیے حاضر ہوا تھا. لیکن جو واقعہ میں نے دیکھا کہ ان کو روکا گیا، انہوں نے بات کی تھی انتظامیہ سے
प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी वो नहीं हो सकी। मैं नेशनल प्रेस क्लब की इंतज़ामिया की हरगिज़ मजम्मत नहीं करूँगा। मैं मजम्मत लोगों की करता हूँ जो इसके पीछे जिन्होंने आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शेड्यूल थी उसको रोका, और वो ये नहीं जानते कि आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक कर उन्होंने ख़ुद अपना और इस मुल्क का कितना बड़ा नुकसान किया। कल दुनिया में ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान जहाँ आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार का दावा किया जाता है, उस पाकिस्तान में जो सबसे मुक़्तदर नेशनल प्रेस क्लब है फेडरल कैपिटल का, उसमें 2 नौजवान PTM के अरकान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, और इस माहौल में जिसमें दावा किया जाता है कि आज़ादी सहाफ़त है, उनको रोका जाता है। दिस विल बी द फर्स्ट लाइन किसी भी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म में, वेस्ट में, ईस्ट में, नॉर्थ में या साउथ में, यही पहली लाइन होगी, बजाय इसके कि कोई और मुतालबात हो। तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ शदीद अल्फाज में। देखिए, इन्होंने पाकिस्तान का नाम अब बदनाम किया, नेशनल प्रेस क्लब को एम्बेरस किया, तमाम सहाफ़ी तंजीमों को एम्बेरस किया। मैं इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करता हूँ, आवाज़ उठाता हूँ। इमरान खान ने चंद रोज़ पहले ख़ुद कहा था कि PTM के मुतालबात जेन्युइन है, उनका लहजा दुरुस्त नहीं है। मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि 3 दिन बाद ये क्या हुआ? क्यों आपने ये बयान बदला, और क्यों आपने न सिर्फ ये कि उनकी मुखालिफत की, उन पर एक संगीन इल्ज़ाम लगाया, और आपने संगीन इल्ज़ाम ये लगाया कि इनको बैरून ममालिक से फंडिंग हो रही है। मैं हैरान हूँ अपने वज़ीर आज़म के इस इंटेलेक्ट पर, जबकि आप एक ऐसे वक्त में मुल्क गुज़र रहा है कि आपने FATF को ये बावर कराना है कि दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग नहीं हो रही आपके यहाँ से। एन उस वक्त में आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हो कि इन नौजवानों की बाहर से फंडिंग हो रही है। अगर कल को ये नौजवान ये मुतालबा करें कि आ जाओ ऑडिट करो, और ऑडिट इस बात का करो कि हमें बाहर से कितनी फंडिंग मिलती है, और ऑडिट में ये भी शामिल करो FATF के वक्त में कि इन दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग हो रही है या नहीं हो रही, कौन कर रहा है। अगर ये मुतालबा कल को उठाया जाए तो आप कहाँ खड़े होंगे? इसलिए मेरी गुजारिश है इनसे कि देखिए, ये नौजवान हैं, इनके गिले हैं, इन्होंने एक आवाज़ उठाई है, और आप इनकी आवाज़ को सुने, इनको गले से लगाएं। सेनेट की कमेटी में आपने इनको बुलाया, और दूसरे दिन फिर आप कहते हैं कि इनकी फंडिंग बाहर से हो रही है। मुझे आज बड़ा अफसोस हुआ। आज पाकिस्तान की सहाफ़त का मैं समझता हूँ कि एक तारीख है। दिस विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज अ ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म एंड मीडिया फ्रीडम इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के सबसे बड़े दारुल खिलाफे में प्रेस क्लब में शेड्यूल शुदा प्रेस कॉन्फ्रेंस को मनसूख किया जाए। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। मैं मुतालबा करता हूँ कि इमरान खान माफ़ी मांगे उस बात पर जो उन्होंने PTM के नौजवानों के बारे में बात की, और इस बात की आज जो हुआ, जिसने भी किया, जिस इदारे ने भी ये किया है, वो इमरान खान ख़ुद इस बात की मजम्मत करे और ख़ुद इनको कहे कि हाँ, जब भी तुम बात करना चाहो प्रेस क्लब पर कोई पाबंदी नहीं है। यही मेरा मुतालबा है, और मैं आप सब का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हो। ऑल्दो आई नो कि ये ख़बर नहीं छपेगी, लेकिन कुछ लोगों तक ये बात इंशाअल्लाह पहुँच जाएगी। जिनको हम पहुँचाना चाहते हैं उन तक ये पहुँच जाएगी। अगर उन तक भी ये बात पहुँच जाए तो आई थिंक द एक्सरसाइज वॉज नॉट इन वेन। थैंक यू वेरी मच। बड़ी मेहरबानी। साफ़ी दोस्तों का शुक्रिया जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। बात यह है कि हम वज़ीरिस्तान का रोना लेके यहाँ आए थे, लेकिन इस्लामाबाद का भी बुरा हाल है। ऐसे मालूम होता है कि इस्लामाबाद भी फतह हो गया है। यानी हम हाइब्रिड मार्शल लॉ की बात करते थे। हाइब्रिड मार्शल लॉ है। हाइब्रिड मार्शल लॉ क्या होता है? यही होता है ना कि जब इदारे अगवा हो जाते हैं,
अदालतें अगवा हो जाती हैं, पार्लियामेंट अगवा हो जाती है, सिविल इंतजामिया अगवा हो जाती है। प्रेस क्लब भी बहुत बड़ा इदारा है। 4 इदारे हैं रियासत के, मुकर्रना, इंतजामिया और अदलिया। सहाफ़त उसका चौथा सतून है, उस चौथे सतून पर भी कब्जा हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक आज़ादी सहाफ़त पे हमला है। सो मैं अपना बयान उनकी मजम्मत से शुरू करना चाहता हूँ कि इसकी मजम्मत हम करते हैं। और ये एक तरह से दिखाई दे रहा है कि जो लोग कह रहे थे कि यहाँ मार्शल नहीं है, वो आज देखना चाहिए कि मार्शल कैसे होता है। यही होता नहीं, ये तो हमने मार्शल देखे हैं, इसी तरह होता है। दूसरी बात यह कि जो जैसे हमारे दोस्तों ने कहा, PTM एक हकीकत है, एक मकबूल तहरीक है। और ये हुकूमत दावे करती है, बहुत हमारे सूबे के वज़ीर आला साहब जहाँ जाते हैं वो ये कहना नहीं भूलते कि ये पश्तूनों की हुकूमत है। और पश्तूनों की हुकूमत जो है वो पश्तूनों की सबसे मकबूल तहरीक की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। ये कैसी पश्तूनों की हुकूमत है? ये तो पश्तून दुश्मन हुकूमत है, बल्कि अवाम दुश्मन हुकूमत है। किसी भी मुल्क के किसी तरह के अवाम की दोस्त नहीं है। तो हम इसकी भी वजाहत करते हैं। ये PTM एक हकीकत है, आपकी पाबंदी लगाने से ये बंद नहीं होगी। ये हमने देखे हैं, पाबंदियाँ भी देखी हैं सियासी तहरीकों पे, उससे कुछ नहीं होता। मार्शल लॉ ने भी हमने देखा है, कुछ नहीं होता। इंशाल्लाह ये तहरीक आगे बढ़ेगी। और इन्होंने जैसे कहा है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक बात है कि आप उसी तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज से 100 साल पहले बादशाह खान ने जब तहरीक शुरू की, इसी तरह के इल्ज़ाम उस पर लगे थे। 100 साल के बाद आज हम वही खड़े हैं जो अंग्रेज़ इल्ज़ाम लगाता था, जो पाकिस्तान में गासिब डिक्टेटर इल्ज़ाम लगाते थे, वही इल्ज़ाम आज भी लग रहे हैं। तो ये अफसोस की बात है कि हम आगे नहीं बढ़े, पीछे की तरफ जा रहे हैं, जो इस मुल्क का नुकसान है, यहाँ के अवाम का नुकसान है। लेकिन मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम ने पहले भी अमरीतों को शिकस्त दी है। ये जो मौजूदा एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, इसको भी शिकस्त होगी। पाकिस्तान के अवाम इसको शिकस्त देंगे, पूरे मुल्क के अवाम इसको शिकस्त देंगे। और मैं समझता हूँ कि PTM के जो मुतालबे हैं वो तो मज़ाहिर इलाके तक महदूद, लेकिन वो महदूद नहीं है, क्योंकि वो आज़ादियों के, इंसानी आज़ादियों के मुतालबे हैं, जो पूरे मुल्क के मुतालबे हैं, पाकिस्तान के हर हिस्से के अवाम के मुतालबे हैं, और अमन के मुतालबे, जो खत्ते के मुतालबे हैं, जो दुनिया का मुतालबा है, इंसानियत का मुतालबा। तो मैं समझता हूँ कि एक तरह से PTM की आज जीत हुई है। मैं PTM को मुबारकबाद देता हूँ। अगर PTM के सच का इनके पास जवाब होता तो इनको बोलने देते, लेकिन सच का जवाब उनके पास नहीं है, वो लाजवाब हैं। ये आज ऐलान किया है रियासत ने कि वो लाजवाब है, उसके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, इसलिए वो PTM को बोलने नहीं देते। मैं PTM को मुबारकबाद देता हूँ और नौजवानों को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह बाबर साहब, मैं और दूसरे लोग जो हम बूढ़े लोग हैं, नौजवानों के साथ हम अपनी यकजहती रखेंगे और इस मुल्क में जमहूरी आज़ादी के लिए जद्दोजहद में इंशाल्लाह हम आपका साथ देते रहेंगे। सर, सोशल मीडिया पे चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, कुछ लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से या ख़ासकर मोहसिन साहब और अली वज़ीर साहब के कुछ ट्वीट्स या उनके पोस्ट से समटाइम्स ऐसे ज़ाहिर होता है कि उनका झुकाव सियासी जमात पीपल्स पार्टी की जानिब ज़्यादा है या उनकी थोड़ी बैक मजबूत करते हैं। एक तो थोड़ा सा अगर इस चीज़ को क्लियर कराया जा सके। दूसरी बात कि एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है और यहाँ पर आप लोगों को बैन करा देती है, बंद करा देती है, तो वो जो मुज़ाकरात की बात है वो किस तरफ जाएगी? या अब अगर एक शोशा ड्रामा है तो आप लोग वहाँ पर गए, कमेटी में भी बैठ गए, नेक्स्ट अगर कोई इजलास होगा तो इस पर कोई बातचीत होगी? देखिए जी, सबसे पहले तो जितना सियासी जमातों का की बात है, तो हम तो जो भी सियासी जमात हमें सपोर्ट करती है हम उनके इंतहाई मशहूर हैं। पीपल पार्टी ने कुछ ज़्यादा सपोर्ट किया है। हुसन फरतुल्लाह बाबर साहब तो हमारे मीरान शाह के जलसे में भी आए और बिलावल भुट्टो साहब के बयानात भी सबके सामने थे। PK मैप ने भी हमें पूरा सपोर्ट उसकी अभी तक हमारे साथ मुसलसल जारी रही है। और हाँ बिल्कुल, उनके सदर साहब उन भी बैठे हुए हैं और भी सियासी जमातों के हमारे साथ वर्कर हैं, सपोर्ट उनकी भी रही है। तो हम तो जो भी सियासी जमात हमें सपोर्ट करती है उनकी इंतहाई मशहूर हैं। जहाँ तक दूसरी आपने बात की कि मुज़ाकरात भी रहे और मुज़ाकरात के साथ साथ वो इस तरह की, ये तो उनकी वजाहत पर वो खुद करने चाहिए कि अगर मैं किसी दूसरे मुल्क से पैसे ले रहा हूँ तो फिर मेरे वो बार बार वो मुज़ाकरात के लिए फिर जर के फिर वो किस काम के, मतलब जो गद्दार होता है जो फिर फंडिंग लेता है तो फिर उसका तो कोई और सीन होता है। आप ये भी मानते हैं कि भाई हाँ आपकी बात ठीक है, आप हमें बताएं, हम आपको हल करके देते हैं, जलसों में भी आप इस बात का इकरार करते हो, फिर उसके साथ साथ फिर आप ये बयान जो उन्होंने दिया है वाना में, मेरे ख्याल में
یہ کسی نے اس کی ذہن میں ڈالا ہے، اس کے کان میں ڈالا ہے کہ بھئی آپ نے یہ بات کرنی ہے. شاید وہ جتنا بھی بیک گراؤنڈ تھا ان کا، جو وہ انگیجمنٹ کی کوشش، باوجود یہ کہ وہ بھی اس میں بھی ہمارے خدشات تھے کہ بھئی کیوں ہم ایک صوبائی حکومت سے جا کر بیٹھے. ہمیں تو مطلب پورے پاکستان کی بات کرنی ہے، ہمارے لوگ تو پورے پاکستان میں ہیں، کیوں ہم صرف ایک صوبے. لیکن پھر بھی ہم نے کہا جو بھی ہم سے بات کر رہے ہیں کہ ہمارے مسائل کے حل کے لیے ہمیں ہماری یقین دہانی کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے. لیکن پھر اب اگر وہ اس طرح کے خدشات ہو، اس طرح کے الزامات پہ لگیں، اس طرح کے بیانات پہ رہیں، تو میرا حال میں پھر وہ جو جرگہ بیچتے ہیں پھر ان کے ساتھ بیٹھنے کی ان کا پھر کوئی جواز پھر باقی نہیں بچا. سر سوال یہ ہے میرا کہ کچھ دن پہلے سینٹ کی کمیٹی میں آپ لوگوں کو بلایا گیا، آپ کے نمائندوں کو، اور آپ لوگوں کو بھی سنا گیا وہاں. تو یہ جو پیش رفت ہے حکومت کی جانب سے، آپ کیا اس کو ایک مثبت پیش رفت سمجھتے ہیں کہ آپ کے مسائل کتنے سنے گئے، اور کسی حد تک آپ کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ آپ کے ایشوز جو ہیں اس طرح حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، وہ سینٹ کی جو بات کی وہ حکومتی انیشیٹو نہیں تھا. وہ تو سینٹ کے چیئرمین نے ایک کمیٹی بنائی تھی جو ایگریوڈ لوگ ہیں، پاکستان ایگریوڈ کمیونٹیز، ایگریوڈ ایریاز ہیں، اس کے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے. انہوں نے ہمیں بلایا کہ آپ ہمیں اپنے پیش کریں کہ بھئی آپ لوگ جہاں تک کہ آپ کیا ہے، آپ کا نیریٹو کیا ہے، ہم سننا چاہتے ہیں. تو ہم وہ گئے، ان کے سامنے اپنی بات رکھی. اس کے بعد اس پہ کوئی پیش رفت نہیں. ہم لوگ صرف اپنا میسج کنوے کرنا تھا، اور وہ ہم نے وہاں جا کر کیا. اب پھر وہ اس کمیٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی اس میں سخت ہے، کتنی اس میں کیپیسٹی ہے، کتنا اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ بات کو آگے لے کر جا سکتی بھی ہے، نہیں لے کے جا سکتی. اس میں ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. وہ ٹاپک کیسا ہوگا؟ ہاں، پہلے بھی الزامات لگتے رہے کہ پی ٹی ایم کو باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے. ابھی خاص کر وزیر اعظم عمران خان نے یہ الزام لگایا. کیا آپ آج اسی پریس کانفرنس سے اس کو چیلنج دیں گے کہ ثبوت سامنے لے کے آئے؟ وہ تو دیکھیں، بات یہ تھی کہ اس بات پہ میں آؤں گا. جیسے اس کمیٹیوں کے حوالے سے، صوبائی حکومت کے حوالے سے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کچھ ٹائم پہلے وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی. پھر انہوں نے پریس کانفرنس کیا تھا، پھر ہمارے ساتھ رابطہ بھی ہوا. پھر وہ وقتاً فوقتاً ہم کہتے کہ وہ پوچھتے، ہم کہتے کہ آپ لوگ جو بھی ٹائم مقرر کریں ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. پھر اس میں منظور پشتین نے منیر اورگزئی سے اسی سلسلے میں ملاقات بھی کی تھی، سوشل میڈیا پہ آیا ہوا تھا. ایک طرف وہ مذاکرات اور کمیٹیاں بنا رہے ہیں، دوسری طرف وہ اسٹیجوں پہ ایسے الزامات لگا رہے ہیں کہ تم کسی ایسی تحریک کو اور دھکیل رہے ہو کہ وہ کوئی ایسی بات کرے، کوئی کہ کل اس پہ آسانی ہو. اس حوالے سے جو وہ الزامات لگا رہے ہیں، ہم نے بہرحال کو صبر کیا اور صبر کریں گے بھی. ہم اس کا حل سیاسی حوالے سے ڈھونڈیں گے، سیاسی سوچ سے اس کا جواب دیں گے، سیاسی موومنٹ سے دیں گے، اور تشدد کے ذریعے دیں گے. انشاءاللہ تعالی ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو ان کو تکلیف دہ گزرے گی. ساتھ ہی جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے، وہ کمیٹی کو آپ اس سے اگر کوئی پوچھے کہ ایک طرف وہ صوبائی کمیٹی بنائی ہوئی ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ کے سربراہی میں، اور دوسری طرف وہ اسٹیج پہ کہہ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ نے خود کہا تھا کہ کچھ ایسے نوجوان ہیں جو پشتونوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لہٰذا وہ پشتونوں کے نمائندے نہیں ہیں. ایک وزیر اعلیٰ نے یہی باتیں کی ہے. تو آپ لوگ خود سوچیں کہ جب وہ ایک طرف مذاکرات کی بات کر رہی ہے اور دوسرے وہ سیاسی گالیاں بھی دے رہے ہو، تو اس میں یہ بات کہاں تک بڑھ سکتی ہے. لیکن ان باتوں کے باوجود بھی ہم ان کے ساتھ جو مذاکرات میں حقیقت ہو، ہم پھر بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اگر اس شرط پہ کہ اس میں حقیقت ہو. جہاں تک فنڈنگ کی بات ہے، جب انہوں نے کی ہے کہ فنڈنگ کی عمران خان کے حوالے سے، وہ ہم نے یہاں پہ اپنے آپ کو کلیئر کر دیا کہ بھائی ملک کے آئین کے اندر جو غداری جو ہم سے فنڈ لیا جاتا ہے، شکے موجود ہے، اور ساتھ ہی قانون میں ان کی سزائیں موجود ہیں. اگر کوئی ایسا ثبوت لائے، کوئی ایسی وضاحت دے تو ہم دیکھیں، پھر تو ہم یہاں پہ مجرم بیٹھے ہوئے. لیکن جہاں تک الزامات کی اور ساتھ ہی ہمیں خاموش کرنے کی، اپنے حقوقوں سے، اپنے مطالبات سے خاموش کرنے کی بات ہے، تو ہم اسی ذریعے، عوامی ذریعے سے اور اس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم ان کا جواب بھی دیتے رہیں گے، اور ساتھ ہی ان چیلنج بھی کرتے رہیں گے کہ جب بھی کوئی ایسی ثبوت ہو ہم پہ، جو ہمارے اندر ایسے بندے ہو بالکل جو حقیقت پہ مبنی ہو کو فنڈنگ لے رہے ہیں، بالکل ہم اس کے ساتھ نہیں دیں گے. لیکن جہاں تک الزامات کی بات ہے، کیونکہ وہ شروع سے لگا رہے، لیکن ابھی تک انہوں نے ایک پروف بھی نہیں دیا ہے. آپ لوگوں سب کو پتہ ہے کہ ISPR یہ گورنمنٹ کی
इन्होंने कई बार ये इल्ज़ामात लगाए जिम्मेदार लोगों ने, लेकिन आज तक वो एक सबूत भी पेश नहीं कर सके। बाकी इस सिलसिले में जितना भी इंसाफ है वो आप लोगों के और इन लोगों के ज़रिए है कि आप इस चीज़ को जितना ज़्यादा फैलाएंगे, क्योंकि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, प्रेस पे पाबंदी लगाई जा रही है, मीडिया के ज़रिए हमारा पैगाम नहीं पहुंचाया जा रहा है। लिहाजा हम इस रियासत के अंदर रहने वाली जितनी भी कौमें हैं, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं और जितनी भी ऐसी जमहूरी क़ुव्वतें हैं जो वो इस मुल्क के आइन और कानून के पे यकीन रखते हैं, हम उससे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आ जाए, हमारे साथ खड़े हो के इस रियासत के जबराना और अमीराना निज़ाम के खिलाफ। अली भाई, आपने दो जवाब दिए, वजाहत थोड़ी सी चाहिए दो बातों में। आपने एक मुज़ाकरात के हवाले से पूरा जवाब दिया, पूरा जवाब आपने दिया, और दूसरा जो मुज़ाकरात चल रहे हैं और एक आपका मैकेनिज़्म जो है अंदर तंजीम के अंदर वो इतना मजबूत है कि आपके अंदर कोई बंदा अगर बाहर से फंडिंग उनको हो रही हो, बेशक आपके या टॉप लीडरशिप को नहीं हो रही, लेकिन ऐसे बंदे अगर मौजूद है तो आपके पास मैकेनिज़्म मौजूद है कि आप इनकी इंक्वायरी करें। और दूसरी बात दूसरा ऐड करें, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपका जो इनिशियल डिमांड पे या इस्लामाबाद में आपने पेश की, उसमें कौन सा पॉइंट है जहाँ पर आप रुके हुए, मतलब वो ऐलान स्टेज पे कह रहे हैं कि आपकी डिमांड सही है, हम मानते हैं। अच्छा, मैं तुमसे इसको क्या अगर हम अपने डिमांड को में इजाफा करें तो इस रियासत के कानून में उस पर पाबंदी है? नहीं, अगर इजाफा करे जो है इसमें, आप देखिए ना जो रोज़ाना माइंस पे आप मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को नहीं दे, क्या उसने पूरा किया है? जो बंदे रोज़ाना अगवा हो रहे हैं, क्या उसने ये पूरे किए हैं? या मतलब है जो रियासत वहाँ पे अब ये जो रियासत दहशतगर्दों को ये पाल रहे हैं, अभी तक उसने उससे हाथ खींचा है जो वो खुद मान रहे हैं? साथ ही कमेटी के हवाले से कि मतलब है आप अंदर से फंडिंग, उन्होंने पहले तो लीडरशिप का नाम लिया है, लीडरशिप तो हम बैठ के क्लियर कर दिए, ठीक है, अपने आप को क्लियर कर दिया है। बाकी जहाँ तक हमने कहा है कि बाकी वो सबूत के साथ, ऐसा ना हो कि आप किसी को पकड़े, जैसे आलमज़ेब को पकड़ा हुआ है कराची में, जैसे आलमज़ेब को मिसिंग पर्सन की आवाज़ कर रहा है और वो कह रहा है कि तो दहशतगर्दी के उसके FIR कटी हुई है, तो ऐसी बात ना होनी चाहिए। बाकी जहाँ पे भी हमारे कोई अंदर ऐसी गलती हो, हम इस आवाम के जवाब दे हैं, जब भी हम इस आवाम को जवाब देंगे। आखिरी सवाल जी, आखिरी सवाल जी, लेकिन ये बताएं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, इसकी वजह ये तो नहीं है कि आपके दर्शक में, आपके मुजाहिर में रियासत मुखालिफ नारे लगते हैं? मैं एक बात बता दूँ, सबसे तो पहले मैं एक बात करता हूँ कि ये जो मेरी बात सुने, आपके सवाल हो गया। कल ही हमारे एक पश्तून ऑफिसर है यहाँ पर बिहार में, एडिशनल कमिश्नर है रियाज मियानी, उसको उनके घर से उठाया गया है और अभी तक वर्दी में मलबूस लोगों ने उठाया है और वो अभी तक गायब है। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने शहाबुद्दीन का बेटा भी, हाँ, वो शहाबुद्दीन खान साहब का, मैंने उसके जो फर्जंद है उसको भी DC ने सिर्फ एक मामूली किस्म के इख्तलाफ राय के ऊपर उनको उठाया हुआ है, उनको 3MPO के अंदर हरिपुर जेल भेज दिया। प्रेस क्लब में हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त क्यों नहीं देगी, उनकी वजाहत तो वो खुद करेंगे, जिस तरह जैसे कि, और जैसा कि आपने कहा कि बात दूसरी आपने कौन सी की, हाँ, रियासत मुखालिफ। देखिए जी, बात सुने, मेरी बात सुने, गालियाँ हमने कभी नहीं दी, हमने वही अल्फाज बोले हैं, वही बात कही है जो इमरान खान ने न्यूयॉर्क टाइम्स से को इंटरव्यू देते हुए कही है, या जो उन्होंने ईरान में कही है, हमने इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया। अगर हकायत को आपको इतने बुरे लगते हो वो अलग सी बात है। बहुत शुक्रिया तमाम